سجدہ آپ رات کے کسی بھی پہر میں کر سکتے ہیں، اور رمضان بالخصوص اس اعتبار سے مزید اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے کہ رمضان میں ہمیں جو ہے ہر عشرے کی خوبصورتی بھی علیحدہ ہے، ہر عشرے کی افادیت بھی علیحدہ ہے، اور ہر عشرے میں آپ جو رات کے وقت، تاریکی کے وقت، تہجد کے ٹائم پہ جب اٹھتے ہیں، نماز تہجد ادا کر رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس سحر تک کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم میں آپ ایک صرف وہ سجدہ کریں کہ جس میں کوئی نماز نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، وہ سجدہ صرف آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اس پورے سجدے میں اب اللہ نے آپ کو جتنی نعمتیں دی ہیں، آپ ان نعمتوں کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ اللہ نے آپ کو ہاتھ پیر دی، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی، آپ کو سانس لینے کی توفیق عطا کی ہے، آپ کو کسی محتاجی مفلس سے محفوظ رکھا ہے، آپ کو جو ہے کسی بد نظری سے محفوظ رکھا ہوا ہے، آپ کو والدین کی نعمتیں دی ہیں، بہن بھائیوں کی نعمتیں دی ہیں، آپ کو گھر کی چھت کی نعمت دی ہے، آپ کو کوئی اچھا رزق دیا ہے، سواری دی ہے، آپ کو پہننے کے لیے کپڑے مل رہے ہیں، آپ کو رزق مل رہا ہے، آپ کو محتاجی یا آپ کو فاقوں کی طرف نہیں جانا پڑ رہا۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مصور علی زنجانی صاحب۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اسٹرالوجر ہیں، نیمرولوجسٹ ہیں، اور بہت زبردست ہمیں اسٹرالوجی کے حوالے سے بھی بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آج ناظرین جس ٹاپک پر ہم بات کرنے لگے ہیں یہ بہت ہی زبردست ٹاپک ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک۔ اور رمضان میں کی جو ایزوڈک ہیں، جن کی راتیں ہیں وہ بڑے معجزے لے کر آئیں گی، وہ کون سے زوڈیک ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے، اور پڑھنے کے لیے بھی پوچھیں گے آپ لوگوں کے لیے کہ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ رمضان اب سٹارٹ ہے۔ آج غالباً 2 روزے ہم نے رکھ لی ہیں پاکستان میں، اور اب تیسرے سحری کریں گے، تو اس حوالے سے راتوں کو کیا پڑھنا چاہیے، یا جو لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ لوگ کیا کریں رزق کے حوالے سے، اگر جو لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کے کرم ہے۔ سر رمضان کے موقع پر میں چاہوں گا کہ کون سی جو راتیں مقدس ہیں جس میں آپ پڑھائی کریں، ویسے ساری راتیں مقدس ہیں، لیکن جو برکت والی ہیں جس میں پڑھائی کرنے سے ہمارے رزق کے حوالے سے اور جو مطلب دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں، نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ کلیئر ہو جائے، وہ سب بتائیے گا۔ فلک دیکھیں، اس میں رمضان المبارک کی ہر ساتھ، ہر گھڑی اور ہر لمحہ جو ہے وہی بابرکت اور رحمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس میں دن اور رات کی تمیز و تفریق نہیں ہوتی، اس میں آپ 24 گھنٹے میں کبھی بھی اپنے لیے دعائیں، وظائف، دوسروں کے لیے دعائیں، محبتیں جو ہے وہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اللہ کے حضور مانگ سکتے ہیں۔ رات کا جو پہر ہوتا ہے وہ اس وجہ سے اللہ کی قربت کے لیے زیادہ قریب ہوتا ہے کہ اس ٹائم کے اوپر آپ کے پورے دن کی جو ذہن کی فرسٹریشن ہوتی ہے، کاموں کا بوجھ ہوتا ہے، ادھر ادھر کے خیالات ہوتے ہیں، آپ کا ذہن اس سے بالکل پاک ہو جاتا ہے، اور رات کے اس پہر میں خاموشی ہوتی، آپ کو نوائز پولوشن نہیں ہوتی، ارد گرد کی پرابلمز نہیں ہوتی، اور آپ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ مخاطب ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کو بھی بندے کی اس رات کی پہر کی عبادت جو ہے وہ زیادہ جو ہے عزیز ہوتی ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اپنی تمام تر دن کی تھکاوٹ کے باوجود رات کے اس پہر میں بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طلب کے، صرف میری عبادت کا جو ایک حقیقتاً جو ہے ایک فرض ہے اس کو ادا کر رہا ہوں۔ کیونکہ اللہ کی عبادت جو ہے وہ اس طور کے اوپر نیت رکھ کے نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کو اس سے کچھ ایکسپیکٹ کرنا ہے، آپ کو اس سے کچھ مانگنا ہے۔ اللہ سے عبادت جب آپ کر رہے ہیں تو آپ کی سوچ میں، آپ کے دل میں یہ نیت، یہ گمان ہونا چاہیے کہ آپ اس رب کی عبادت کر رہے ہیں جو کہ خالق کائنات ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، اور ہر ذی روح کو جو کہ بشر ہے، چرند پرند ہیں، حشرات ہیں، حیوان ہیں، جنات ہیں، ہر طرح کی مخلوق کو تخلیق کرنے والا ہے، اور ان مخلوقات کو بھی جن کا ہمیں علم نہیں ہے، جو کہ سمندروں کی تہوں میں ہے، اور جو کہ پہاڑوں میں، جنگلوں میں ہے، جس کو آپ جس کو دیکھ نہیں پاتے۔ تو میرا رب جو ہے وہ ان رازوں کو بھی بنانے والا ہے جن رازوں سے ہم جو ہے عیاں نہیں ہیں۔ تو آپ کو اس نیت سے اس رب کی عبادت کرنی ہوتی ہے کہ وہ لائق عبادت ہے۔ اس رب کو آپ کی نہ عبادت کی ضرورت ہے، نہ اس کو آپ کے سجدوں کی ضرورت ہے، بلکہ یہ ضرورت ایک بشر ہونے کے ناطے ہمیں ہے کہ ہم نے اس رب کی عبادت یا اس رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ بیسیکلی جو سجدہ ہم لوگ کرتے ہیں، یہ سجدہ ہی اللہ کو پوری عبادت میں سب سے زیادہ محبوب ہے، کہ ہم اپنے ماتھے، جو کہ سب سے زیادہ انسان کو جو عزت یا ایگو ایک ہوتی ہے، یا انسان کا جو ایک آپ سمجھے کہ تقدس ہوتا ہے، کہ آپ کسی کے آگے جھک نہیں رہے ہوتے،
دنیا میں بھی کسی بھی جگہ پہ، لیکن آپ اپنی وہی پیشانی جو ہے نہ صرف اللہ کے آگے رکوع میں جھکا رہے ہوتے ہیں، اور بے وہ شک۔ آپ جا کے اللہ کی بنائی ہوئی جو زمین ہے وہاں پہ رکھ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کو سب سے محبوب ایک قدم ہوتا ہے پوری عبادت میں۔ اور ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا کانسیپٹ یہ ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے کہ آپ جو ہے اپنے سجدوں کو طوالت نہیں دیتے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نماز میں جو ایک مخصوص تسبیح ہوتی ہے وہ آپ تسبیح کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے حالت سجدہ سے اٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہم انبیاء کا وتیرہ دیکھیں، انبیاء کی جو تعلیمات ہیں یا انبیاء کی جو عبادت ہے، جو ائمہ کی عبادت ہے، جو اہل بیت کی عبادت ہے، اس کو ہم دیکھیں تو آپ وہاں پہ دیکھیں کہ ہمیں ان کے سجدوں میں طوالت نظر آتی ہے کہ ساری ساری رات سجدے میں پڑے ہیں، رات کے کئی کئی پہر جو ہے وہ سجدہ چل رہا ہے۔ تو اگر ہماری طرح، کیونکہ ایک بہت ہی گناہ گار انسان ہے ہم لوگ، ہماری طرح اگر صرف سجدے میں 3 مرتبہ جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کر کے آپ اٹھ جائیں، تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صحیح طور پہ حق ادا نہیں کر رہے۔ تو اگر آپ کو صحیح طور پہ عبادت کا حق ادا کرنا ہے تو آپ کی جتنی حاجات ہوں گی جو کہ آپ چاہتے ہیں، کہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ جو ہے کسی کے ساتھ برا نہیں کر رہے، آپ کسی کے خلاف کسی کا حق نہیں مار رہے، آپ جو ہے صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، اور آپ کی ایک انسانی نیچر یا فطرت ہے کہ جب میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں تو میرا رب جو ہے وہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا؟ کیوں نہیں سن رہا؟ میں جب کسی کا حق نہیں مان رہا تو میرا رب جو ہے وہ میرا حق مجھے کیوں نہیں دے رہا؟ یا میں جب محنت کر رہا ہوں تو مجھے اس محنت کا صلہ کیوں نہیں مل رہا؟ جبکہ کمپیریٹیولی جو دوسرے لوگ دنیا میں ہیں وہ دوسروں کا حق بھی مار رہے ہیں، محنت بھی نہیں کر رہے، غلط راستوں سے بھی کما رہے ہیں۔ تو یہ وہ سوچ یا وہ خیال ہے جو کہ شیاطین کی طرف سے ہمارے ذہن میں آتا ہے، ذہن میں آتا ہے۔ شیاطین کی طرف سے دلوں میں ڈالا جاتا ہے یہ وہم کہ آپ جو ہے دوسروں کی یہ تمام تر چیزوں کو کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی عبادت سے اور باقی چیزوں سے۔ تو اس چیز کو جو ہے آپ کو تھوڑا سا اپنے توکل اور تقویت اور اپنی عبادت اور اپنے سوچ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس میں آپ اگر تمام تر چیزیں کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو یہ لگتا ہے، یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ کو جتنی نعمتیں اللہ کو دینی چاہیے اللہ آپ کو وہ نعمتیں نہیں دے رہا، یا آپ کو لگتا ہے کہ میں اس نعمت کا حقدار تھا اور مجھے یہ نعمت نہیں مل رہی، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے سجدوں کو طویل کریں۔ وہ سجدہ جو ہے آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، وہ سجدہ آپ رات کے کسی بھی پہر میں کر سکتے ہیں، اور رمضان بالخصوص اس اعتبار سے مزید اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے کہ رمضان میں ہمیں جو ہے ہر عشرے کی خوبصورتی بھی علیحدہ ہے، ہر عشرے کی افادیت بھی علیحدہ ہے، اور ہر عشرے میں آپ جو رات کے وقت، تاریکی کے وقت، تہجد کے ٹائم پہ جب اٹھتے ہیں، نماز تہجد ادا کر رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس سحر تک کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم میں آپ ایک صرف وہ سجدہ کریں کہ جس میں کوئی نماز نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، وہ سجدہ صرف آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کریں۔ اس پورے سجدے میں اب اللہ نے آپ کو جتنی نعمتیں دی ہیں آپ ان نعمتوں کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ اللہ نے آپ کو ہاتھ پیر دی، اللہ نے آپ کو آنکھیں دیں، آپ کو سانس لینے کی توفیق عطا کی ہے، آپ کو کسی محتاجی مفلس سے محفوظ رکھا ہے، آپ کو جو ہے کسی بد نظری سے محفوظ رکھا ہوا ہے، آپ کو والدین کی نعمتیں دی ہیں، بہن بھائیوں کی نعمتیں دی ہیں، آپ کو گھر کی چھت کی نعمت دی ہے، آپ کو کوئی اچھا رزق دیا ہے، سواری دی ہے، آپ کو پہننے کے لیے کپڑے مل رہے ہیں، آپ کو رزق مل رہا ہے، آپ کو محتاجی یا آپ کو فاقوں کی طرف نہیں جانا پڑ رہا، آپ کو جو ہے قحط سالی کی طرف نہیں جانا پڑ رہا، آپ کو انسیکیورٹی نہیں ہے کہ رات کو آپ سو رہے ہیں تو صبح پتہ نہیں کوئی بم گرے گا اور آپ اٹھیں گے نہیں۔ تو دنیا میں اس طرح کے بھی علاقے موجود ہیں کہ جہاں پہ آپ کو اس طرح کی انسیکیورٹیز بھی رہتی ہیں کہ آپ سو رہے ہیں پتہ نہیں صبح آپ کی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو یہ تمام تر وہ نعمتیں ہیں کہ جن کو ہم بڑا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، بالکل ہم ان نعمتوں کو نعمتوں کی لائن میں لاتے ہی نہیں، ہم جو ہے نعمت اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اچھا گھر مل رہا، اچھا جو ہے آپ کو برانڈڈ واچ مل رہی ہے، آپ کو جو ہے لگژری کار مل رہی ہے، آپ کا جو ہے سوشلی طور کے اوپر ایک بہت اچھا جو ہے مقام ہے، اور آپ کا بینک بیلنس بڑا سٹیبل ہے۔ ان چیزوں کو ہم جو ہے وہ نعمتوں میں کاؤنٹ کرتے ہیں، حالانکہ یہ نعمتوں میں نہیں آتی، یہ آپ کو روز قیامت والے دن احتساب کی طرف لے کے جائیں گی۔ پیسہ اگر آپ کے پاس زیادہ آ رہا ہے تو آپ کو اس کا حساب دینا ہے کہ اس کو آپ نے خرچ کہاں پہ کیا۔ آپ کو اگر ایک معاشرے میں عزت دار مقام مل رہا ہے تو آپ سے یہ حساب لیا جائے گا کہ آپ نے اپنی ذات سے کتنے لوگوں کو فائدہ یا بلیسڈ کیا، آپ نے انسانیت کے کتنا کام آئے۔ آپ کو اگر دنیاوی نعمتیں مل رہی ہیں تو ہر اس نعمت کا حساب جو ہے وہ دیا جانا چاہیے، لیکن آپ ان نعمتوں کا جب شکر کریں گے سجدے کو طوالت دیتے ہوئے جو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے دے دی، ہمارے اختیار میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ ہم سانس جو اندر لے کے جا رہے ہیں اس سانس کو ہم واپس باہر بھی لیں،
تو یہ اسی اللہ کا اختیار ہے کہ وہ ہمارے سانس کو اندر بھی لے کے جا رہا ہے اور ہم اس کو باہر بھی لا رہے ہیں، تو یہ بھی کسی ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں کہ جس کو آپ اگنور کر دیتے ہیں اور آپ دنیاوی فرسٹریشن میں زیادہ ہوتے ہیں، اور وہی فرسٹریشن رات کے اس پہر میں آپ کے اوپر حاوی ہوتی ہے۔ رات کا جو پہر ہوتا ہے، چاہے وہ رمضان کی راتیں ہوں چاہے وہ دوسری راتیں ہوں، ہر رات کے پہر میں جب شیاطین حاوی ہوتے ہیں تو ہماری اسپیشلی جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں ان کو یہ چیز بڑی شدت سے محسوس ہوتی ہے، جو کہ تھوڑے جذباتی ہوتے ہیں، ایموشنل ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ رات کے اسی پہر میں صرف ایک وہ سجدہ کریں جس میں آپ ساری نعمتوں کو یاد کریں، اور اس نعمتوں کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ملنا چاہیے وہ آپ اس کی دعا کریں۔ بالکل، تو یہ ایک عمل کرنا چاہیے رمضان کی ہر رات کو۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں اسپیسیفکلی یہ عمل تو کسی زوڈک سائن کا نہیں ہے، یہ ہر شخص کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ سحری سے پہلے پہلے کرنا ہے؟ نماز تہجد آپ ادا کریں، اور تہجد سے سحری کے درمیان آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ جب حالت سجدہ میں ہیں، آپ اس میں اللہ کے حضور جب گریہ زاری کر رہے ہیں، آپ ساری عبادات کر رہے ہیں، وہیں پہ قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کی جو آیت کا آخری پورشن ہے، جو کہ سٹارٹ ہوتا ہے بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، یہ آپ آیت جو ہے جتنی زیادہ اس کی تکرار کر سکیں آپ کرنا شروع کر دیں۔ یہ آپ تہجد کے بعد؟ نہیں، اس سجدے میں، اس سجدے کے اندر؟ وہ سجدہ جس میں آپ اپنی نعمتیں یاد کرتے ہوئے اللہ سے شکر ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ شکر گزاری کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کا جو آخری پورشن ہے جو کہ سٹارٹ ہوتا ہے بیدک الخیر سے، یہ آپ نے جو ہے اس کی تکرار کرنا شروع کر دیں کہ اللہ جو ہے ہر خوبی جو ہے وہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور تو نے ہی میری زندگی کو خوبصورت یا خوبی والا کرنا ہے۔ یہ رمضان کا وہ قرآنی عمل ہے جو کہ آپ حالت سجدہ میں کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اس رمضان کی جو عبادت ہوگی اس کے علاوہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں وہ آپ کو دینا شروع کر دے گا۔ جیسے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کی پروموشن نہیں ہو رہی، آپ جو ہے کوشش کر رہے ہیں، آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، آپ کسی بھی طور پہ اپنے بہن بھائیوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کینہ بغض ہے، آپ کسی بھی طور پہ کسی اچھی راہ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو دشمنوں کی طرف سے، حاسدین کی طرف سے پرابلم کی جاتی ہے، تو آپ جس نیت کے لیے پڑھیں گے اس کو، ویسے تو اس کی تکرار 41 دفعہ ہوتی ہے، 41 ٹائمز، لیکن آپ اس کی تکرار کو 100 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ اس کی تکرار کریں گے اور جس نیت سے کر رہے ہیں، وہ نیت آپ کی شادی کی ہے، وہ نیت آپ کی جاب میں پروموشن کی ہے، وہ نیت آپ کی سفر کی ہے، وہ نیت آپ کی حج کی ہے، عمرہ کی ہے، زیارات کی ہے، وہ نیت آپ کی کسی بھی طور پہ اپنے اولاد کی فرما برداری کی ہے، اپنے ہسبینڈ وائف کے رشتے میں محبت کی ہے، جو نیت ہوگی اس نیت سے آپ یہ کرنا شروع کریں۔ یہ ایک رمضان کا ایسا عمل ہے جو کہ رمضان کی پہلی صبح سے لے کے آخری رات تک ابھی آپ روز اس کو ریپیٹ کرنا ابھی شروع رمضان کریں، چل رہا ہے، 2 روز ہوئے ہیں، روز اس کو ریپیٹ کرنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسی رمضان میں آپ کے لیے زندگی میں نعمتوں کو مزید اور زیادہ آسان کر دے گا۔ سر بہت شکریہ سید بادشاہ، آپ ماشاءاللہ اور بڑا اچھا آپ لوگوں کو پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں، اور ناظرین آپ کو ایک انڈورسمنٹ بھی کرنی تھی، شاہ جی اس کا بتائیں ذرا کیا ہے یہ؟ ہاں جی، یہ بیسیکلی جو ہے یہاں پہ میری ٹیبل پہ بھی پڑے ہوتے ہیں، یہ کرسٹلز کے ٹریز ہوتے ہیں جو کہ بنے ہوتے ہیں، اور یہ کرسٹل ٹری کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ ایسے کرسٹلز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے کام کی جگہ کے اوپر برکت، بلیسنگز، آپ کے رزق میں کشادگی، اور اس میں کچھ کرسٹلز ایسے ہوتے ہیں جیسے ایمیتھسٹ ہو گیا، گرین ایونچرین ہو گیا، یا اس میں پنک وارڈز ہو گئے، اس کے اگر آپ اس فارم میں ٹریز بنا کے اپنے کام کی جگہ کے اوپر، اپنے لیونگ روم میں، اپنے بیڈ روم میں، یا کسی کو پریزنٹ دینے کے لیے، اس سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے بھی آپ اس کو دے رہے ہیں، تو ان کی کوالٹیز یا ان کی افادیت یہ ہوتی ہے کہ جس جگہ پہ آپ اس کو رکھ رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، جیسے کہ آپ اپنی شاپ پہ، اپنے بزنس میں، اپنی ٹیبل کے اوپر رکھ رہے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کا آنا، لوگوں کو آپ کو عزت دینا، رسپیکٹ دینا، وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی محبت، ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچمنٹ، کنیکٹیوٹی، وہ بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کو آپ اپنے ڈفرینٹ پرپسز میں یوز کر سکتے ہیں، آپ اپنی لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ کو، یہ جیم محبت سٹون کو، لگے ہوئے اس کے اوپر؟ یہ جیم سٹونز ہوتے ہیں، یہ کرسٹل جیم سٹونز میں آتے ہیں جس میں گرین ایونچرین ہے، پھر یہ ایمیتھسٹ ہے۔ اچھا، آپ سے مل جائے گا اگر جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر بالکل، لینا یہ چاہتے ہیں؟ لینا چاہتے ہیں مل بھی جائے گا، اور اس کو اگر آپ پرچیز کرنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ ہے زنجانی.pk، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جا کے بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ کاروبار والی جگہ پر رکھیں، اور دیکھیں جیسے کہ یہ ان کا یہاں پہ لوگوں سے ملتے ہیں شاید سید بادشاہ، تو یہاں پر جو لوگ آتے ہیں اسی وجہ سے کہ یہ رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے، یعنی یہ بڑا کیونکہ اچھا ٹری ہے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ
کوئی بھی چیز جب میں کسی کو بتاتا ہوں پہلے میں اس کو ایکسپیرینس کرتا ہوں، میں پہلے خود ایکسپیرینس کرتا ہوں، اس کا کوئی فائدہ بینیفٹ ہوتا ہے، یا میں اگر میں خود نہیں کر سکتا تو میں اپنے کسی جاننے والے کو بتاتا ہوں، ان کا پھر میں فیڈ بیک لے کے ریزلٹس لے کے پھر میں لوگوں کو وہ چیز گائیڈ کرنا شروع کرتا ہوں۔ بالکل ایسے سر، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ باقی اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، جو لوگ پرسنل کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں، شاہ جی سے ذائچہ بھی بنوانا چاہتے ہیں یا کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں، رمضان چل رہا ہے پڑھنے کے لیے، تو رابطہ کر سکتے ہیں، اور اللہ کے قریب رہیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، زیادہ سے زیادہ دعا میری ٹیم کے لیے، سر اور سر کی ٹیم کے لیے، فیملی کے لیے دعا کیجیے گا، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آ جائے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔